السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں لوکاس کو جہنم واصل کرنے کے بعد عثمان صاحب واپس اپنے خفیہ قبیلے پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ساتھ ہی خواتین کے چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں۔ فاطمہ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے بابا واپس آ گئے ہیں۔ عثمان صاحب گھوڑے سے اترنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ایک بوڑھا شخص پوچھتا ہے، کیا ان غداروں کو سزا مل گئی میرے حضور؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں، میرے دلیر سپاہیوں، میری نڈر بہنوں، میرے رب کا شکر ہے کہ جنہوں نے ان سرزمینوں کو خون سے رنگا، جنہوں نے خواب دیکھا کہ ہماری عظیم ریاست گر جائے گی، اور وہ جس نے میری پوتی کو مار ڈالا، اس بازنطینی کماندار لوکاس کو سزا مل چکی ہے۔ وہ مر گیا ہے جیسا کہ وہ مستحق تھا۔ یہ سن کر سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن حلیمہ پریشان ہو جاتی ہے۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں، ترکوں کے قدموں سے لرزنے والی سرزمین اور ہمارے خون سے بننے والے یہ قبائل ان کے لیے قبرستان بنیں گے، جس نے ہمیں غداری کے ساتھ کئی قبیلے سے نکالا اور ہماری اتحاد اور امن کو توڑا۔ انتقام کے لیے نکالی گئی ہماری تلواریں کفار کے خلاف آگ کے انگارے کی طرح دیکھنے لگی ہیں۔ اے لوگوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا ہم سے قیام نو کی توقع رکھتی ہے۔ ہم اللہ کے انصاف کو اپنا رہبر مانیں گے۔ جس نظام کو انہوں نے توڑا اسے بحال کریں گے۔ ایک بار پھر سے ہم انہیں یہ یاد دلانے جا رہے ہیں کہ ترک کبھی نہیں ٹوٹیں گے اور نہ ہی شکست کھائیں گے، پوری دنیا میں پھر سے آباد ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ سنتے ساتھ ہی سب قبیلے والے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ اس لیے میں ایک سردار کچھ سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتا ہے اور عثمان صاحب سے کہتا ہے، میں نے سب کو اطلاع دے دی ہے کہ وہ کتا لوکاس مر گیا ہے۔ یہ وہ بہادر آدمی ہے جو آپ کے مقصد کے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب ان سپاہیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں، میں اپنے خیمے میں تمام سرداران کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ لوگ بھی کام کاج میں لگ جاتے ہیں اور ہان ہولوفیرا سے پوچھتا ہے، کیا تم تھک گئی ہو؟ تو ہولوفیرا کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ ہر روز جب تم گھر لوٹتے ہو میرے اندر کا سکون میرے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہان کہتا ہے، یہ سکون جو تمہاری آنکھوں میں تیرتا ہے، میرے لیے یہ سیاہ رات میں ستارہ بن جاتا ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ یہ مجھے تمہاری جانب کھینچ لاتا ہے۔ ہولوفیرا اس سے کہتی ہے، میرا دل جو اداسی سے تڑپ رہا تھا تمہاری محبت کی بدولت سے احتیاب ہو گیا ہے۔ اورحان، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ میں اپنے بچے کے ساتھ ہمیشہ تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ جواب میں اورحان کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے انتظار میں کوئی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں ہمیشہ واپس آؤں گا۔ اورحان اس سے پوچھتا ہے، اچھا تو کیا یہ تمہارے لیے اچھا ساتھی ہے؟ جواب میں ہولوفیرا کہتی ہے، یقیناً ہمارا بچہ ایک اچھا ساتھی ہے، لیکن تمہاری طرح یہ بھی نہیں جانتا کہ رکنا کب ہے۔ گونچا ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے، فکر نہ کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان گونچا کو بلاتا ہے تو علاؤالدین گونچا کے ساتھ وہاں آتا ہے۔ اورحان گونچا سے کہتا ہے، آپ ہمیشہ ہولوفیرا کے شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہیں، میں نہیں جانتا کہ ہم آپ کا یہ احسان کیسے چکائیں گے۔ تو گونچا کہتی ہے، ہولوفیرا میری بہن ہے، تمہارا بچہ میرا بانجا ہے، ہولوفیرا کے اس قبیلے میں حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ پھر غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے، میں اس کے خوف اور پریشانی کو بھی سمجھ سکتی ہوں۔ یہ سن کر سب غمگین ہو جاتے ہیں اور اورحان اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے۔ گونچا اپنے بچے کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہے، راحت میں رہو میرے بچے۔ تو علاؤالدینوں سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ کمینہ جس نے ہمارے بچے کو مارا تھا اور ہماری خوشیوں کو برباد کر دیا، وہ کتا مر چکا ہے۔ یہ سن کر گونچا کہتی ہے، وہ جہنم میں جلے گا علاؤالدین۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اس کے نسب کو اس سے 1000 گنا زیادہ تکلیف پہنچے جس سے اس نے ہمیں گزارا۔ علاؤالدین کہتا ہے، اپنے دل کو اداسی سے مت پھیرو پیاری، ہم مضبوط ہوں گے، میرے بھتیجے اور ہمارے بچے ایک ساتھ بڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو گونچا خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے، انشاءاللہ علاؤالدین، انشاءاللہ۔ ادھر قبیلے میں صوفیہ خیمے میں داخل ہوتے ہوئے اولوگان سے کہتی ہے، تم عثمان کو کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ وہ لوگان کی جانب بڑھی رہی ہوتی ہے کہ اس کے سپاہی اسے روک لیتے ہیں۔ صوفیہ مزید کہتی ہے، یہ تمام سپاہی اور نوکر تم نے آخر کس لیے رکھے ہوئے ہیں؟ تو لوگان آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، تم مجھ سے سوال کرنے والی ہوتی کون ہو؟ میں تمہارا سر یہیں پہ کاٹ دوں گا۔ تو صوفیہ کہتی ہے، لوگان پیچھے مڑنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے خون چاہیے، خون، مجھے انتقام چاہیے۔ البائی کہتا ہے، عثمان کے سپاہیوں اور لوگوں میں مزید ہمت آ گئی ہے، اگر ہم الگ ہو گئے تو عثمان ہمیں تباہ کر دے گا۔ اولوگان کے اشارے پر اس کے سپاہی پیچھے ہو جاتے ہیں اور اولوگان البائی سے پوچھتا ہے، کیا تم کائیوں سے ڈرتے ہو؟ ہاں، کیا تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو؟ تو البائی کہتا ہے، میں عثمان سے نہیں ڈرتا۔ اولوگان کہتا ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، ہم نے تمہاری خاتون کے بھائی پہ بھروسہ کیا اور ہم پھنس گئے، اور اس سرخ خاتون کے جاسوس پر بھی۔ صوفیہ کہتی ہے، میرے جاسوس نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا۔ اولوگان تخت کے سامنے جاتا ہے اور ان تینوں سے کہتا ہے، یہ میری آخری تنبیہ ہے، اگر تم لوگ ایک بھی غلطی اور کرتے ہو تو تمہارے سر میرے پاؤں میں ہوں گے۔ ابھی جاؤ اور عثمان کو ڈھونڈو، ورنہ میں تم تینوں کو ایک ساتھ دفن کر دوں گا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ زندان میں التوگا جیر کتائی پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور اسے مار مار کے نڈال کر دیتا ہے۔ پھر اسے کہتا ہے، تم عثمان کا ٹھکانہ بتاؤ گے جیر کتائی؟ چلو بتاؤ۔ سپاہی نے غازی کو بھی پکڑا ہوتا ہے جو چلاتے ہوئے کہتا ہے، چھوڑو میرے بابا کو چھوڑو، تم کس قسم کے بھائی ہو؟ التوگا جیر کتائی سے پوچھتا ہے، بتاؤ عثمان کہاں ہے؟ میں تمہیں تمہارے بیٹے کے سامنے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ جواب میں جیر کتائی کہتا ہے، میں نہیں بولوں گا، چاہے تم میری کھال ادھیڑ
پھیر دو۔ یہ سن کر التوگا کو بہت غصہ آتا ہے۔ جرکتائی مزید کہتا ہے آج لوکاس کل اولوگان، گہرا سخت ہوتا جائے گا التوگا۔ عثمان صاحب ظالموں کو جہنم واصل کرتے رہیں گے اور اولوگان نامی کتے کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوگا ایک ایک کر کے جل راکھ ہو جائے گا۔ اور تم؟ یہ سنتے ساتھی التوگا اسے دبوچتے ہوئے کہتا ہے دیکھو دیکھو تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، ورنہ ورنہ ورنہ۔ جرکتائی اسے کہتا ہے ورنہ کیا؟ تم مجھے موت سے ڈرا نہیں سکتے، چلو مجھے مار ڈالو، کل نہیں آج ایک ناپاک کتے کی خدمت کرنے والے مجھے مار دو، یہی تمہارے لائق ہے۔ یہ سنتے ساتھی التوگا غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جاتے جاتے وہ غازی کو دبوچتے ہوئے کہتا ہے غازی اپنے بابا کو بولنے دو ورنہ کل تم دونوں کے سر کاٹ دوں گا۔ میں اپنے بابا کی روح کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کروں گا۔ منگول سپاہی جرکتائی کو چھوڑتے ہیں تو وہ زمین پہ گر جاتا ہے اور جیسے وہ سب جاتے ہیں غازی ایک دم سے جرکتائی کے پاس آتا ہے، پھر پوچھتا ہے بابا کیا آپ ٹھیک ہیں؟ جرکتائی مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں بیٹے، میں ٹھیک ہوں۔ ادھر عثمان صاحب کا دیوان لگا ہوتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں ہم میں سے ایک بار پھر بہت سے غدار اور بہت سے دشمن ہمارے خلاف متحد ہو گئے ہیں، لیکن جو رائے راست پر ہے وہ ہمیشہ فتح یاب ہوا ہے۔ ہم اپنی ریاست پر چھائے ہوئے سیاہ بادلوں کو صاف کر دیں گے۔ جو ہتھیار ہم نے منگولوں سے لیے تھے اور جو سپاہی یوسف صاحب نے ہمارے لیے بھیجے تھے وہ اس تالے کی چابی ہوں گے جو انہوں نے کائی کی آزادی کے خلاف بنایا تھا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے حکم سے ہمارے پاس ہتھیار اور سپاہی ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے کافی ہیں یا نہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہم کافروں کی توقع کے مطابق قبیلے پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم پہلے سوغوت لیں گے۔ علاؤدین پوچھتا ہے ہمارا منصوبہ کیا ہوگا؟ ہم اولوگان نامی کتے کی توجہ کیسے ہٹائیں گے؟ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں تم اور اورحان منگولوں پہ قبیلے کے قریب جہاں وہ ٹھکانے بنائے ہوئے ہیں ان جگہوں پہ الگ الگ حملے کرو گے۔ یہ سن کر اورحان کہتا ہے یعنی کہ اولوگان اور اس کے کتے سوچیں گے کہ ہمارا اگلا ہدف قبیلہ ہے اور وہ دفاعی حالت میں آ جائیں گے، شاید وہ وہاں سے کبھی نہیں نکل پائیں گے حضور۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں انشاءاللہ بیٹے انشاءاللہ، میں بوران اور سپاہی سوغوت جانے والی ان چھوٹی سرنگوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے، تم بھی اپنی ذمہ داری ادا کر کے آ جانا۔ اب سب اپنی ذمہ داری جانتے ہیں۔ دیوان ختم ہوا۔ دوسری طرف حلیمہ فاطمہ کو جگانے کے لیے اسے پکارتی ہے مگر فاطمہ نہیں اٹھتی۔ حلیمہ گلاس کو دیکھتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب اس نے ایک دوا مشروب میں ملائی تھی اور فاطمہ کے آنے پر اس نے کہا تھا خواتین نے شربت بنایا ہے، میں نے سوچا کہ سونے سے پہلے پینا کرامت ہوگا، تم بھی پی لو۔ فاطمہ نے ایک دم سے مشروب پی لیا تھا۔ اس خیال کے بعد حلیمہ ایک دم سے جوتے پہنتی ہے اور خیمے سے نکل جاتی ہے۔ ادھر بالا خاتون کو سوچ میں پڑا ہوا دیکھ کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا ہوا بالا، تم کیا سوچ رہی ہو؟ جواب میں بالا خاتون کہتی ہیں لوکاس مر چکا ہے، وہ مزید غصے میں آ جائیں گے اور حملہ کریں گے۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، اس کتے کا مرنا بہترین ہو گیا، ہمارے لوگوں کو حوصلہ اور اعتماد ملا۔ بالا خاتون کہتی ہیں لوگوں اور سپاہیوں نے کبھی بھی آپ پر سے بھروسہ نہیں کھویا، آپ نے جو بھی کیا ہے انہی کے لیے کیا ہے، سب یہ بات جانتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اچھا، لیکن کیا تمہیں کبھی ڈر نہیں لگا کہ ہم ناکام ہو جائیں گے؟ جواب میں بالا خاتون کہتی ہیں نہیں، میں کیوں ڈروں گی؟ آپ نہیں جانتے کہ عثمان صاحب کی بیوی ہونے کا کیا مطلب ہے، یہ ایسی چیز ہے یہ نہ تو آفات خوفزدہ کر سکتی ہے اور نہ ہی دشمن۔ میں جانتی ہوں کہ اگر کارا عثمان کے ہاتھ خون سے لت پت ہی کیوں نہ ہوں، میں آنے کا کہوں تو وہ میرے پاس آ جائے گا، وہ جہاں کہیں بھی جس بھی حالت میں ہو پہنچے گا، وہ نہ مجھے نہ اپنے بیٹے اور نہ ہی ریاست کو بے یار و مددگار چھوڑے گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں او یہ کارا عثمان کیا چیز ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں تم صرف ایک بار کارا عثمان کو میری نظر سے دیکھو۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں اصل میں تم خود کو ذرا میری نظر سے دیکھو۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب انہیں گلے لگا لیتے ہیں اور مزید کہتے ہیں تم وہ پہاڑ ہو جسے میں سہارا لیتا ہوں، میرے مشکل وقت میں تم میری بندرگاہ ہو، میرا سورج ہو، میرا چاند ہو، میرے دن رات تم میرا دل ہو۔ میں نے کبھی تمہیں خود سے الگ نہیں کیا، کبھی نہیں، میرے ذہن میں ہمیشہ تم ہوتی ہو۔ تم نے جس دن سے مجھے ہاں کہا اس دن کے بعد تم نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، تمہارے آنسو کبھی نہیں رکتے۔ بالا خاتون کہتی ہیں تمہارے اٹھائے گئے دکھوں کے مقابلے میں میرے دکھوں کی اہمیت کیا ہے عثمان؟ میں نے تمہارے ساتھ رہنے کی قسم کھائی تھی، تم جب تک میرے ساتھ ہو میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے بالا خاتون کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور عثمان صاحب پھر سے انہیں گلے لگا لیتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔